کے معصوم ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان چھت پہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں۔ میں کوشش کروں گا چند ایک لمحے حضور کا میلاد اور پھر پیغام میلاد کے حوالے سے دو چار باتیں کر کے اپنے بات کو سمیٹوں، لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ سنی ہے، کیونکہ یاد رکھیں یہ دور بڑا مشکلات کا دور ہے۔ یہ دور فائنانشلی طور پر انسان ہر طرح سے مصیبتوں میں معاملات میں جکڑا ہوا ہے، لیکن اس دور میں بھی اگر محفل میلاد کراتا ہے تو یقینی طور پر اس پہ اللہ اور اللہ کا کرم اور پھر دیکھو ہمارے گھر میں شادی کا ایونٹ ہو اسے بلاتے ہیں جس کو ہم بلانا چاہتے ہیں، یہی بات ہے۔ اور یہ حضور کی محفل ہے، آپ کو حضور نے چاہا تو حضور نے بلا لیا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہی نہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور وہ لوگ قسمت کے سلسلے ہیں جو سرور عالم کا میلاد۔ آپ لوگ خوشبخت ہیں، خوش نصیب ہیں، آج تو آج ذکر میلاد کے مقابلہ۔ اور یاد رکھیں اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے جتنی بڑی نعمت اپنے نبی کی ذات میں عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی نعمت ہو سکتی؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا قال لی جبریل، حضرت جبریل نے مجھے یہ کہا چونکہ ایک ہے کہ عظمت کی بیان کریں، لاہور کا ایڈریس اسی سے پوچھیں گے جو لاہور کا واقف ہو، اس علاقے کا ایڈریس سے پوچھیں گے جو اس کا واقف ہو۔ ابتداء عرض کر دیتا ہوں کہ حضور کی شان کتنی بلند و اعلیٰ و عرفہ ہے، اس کے لیے کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت جبریل یہ خود بیان کر رہے ہیں، اور جبریل وہ ہے جس کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر لامکان تک، کوئی ایسا حصہ، ایسا ذرہ، ایسا علاقہ، ایسا کھیت، ایسا کھلیان، ایسے پہاڑ، ایسا مقام، ایسی دکان نہیں چھوڑی جو حضرت جبریل نے دیکھی۔ یہ جبریل کیا فرماتے ہیں؟ لیکن کل لقد الارض، میں نے زمین کو پلٹایا، قلب کے عربی میں پلٹانے، مشارقہا و مغاربہا، آپ فرماتے ہیں میں نے مشرق کو اٹھا کے مغرب میں رکھا اور مغرب کو اٹھا کے مشرق میں رکھا اور شمال کو اٹھا کے جنوب میں رکھا اور جنوب کو اٹھا کے شمال میں رکھا۔ لم اجد افضل من محمد، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے بڑے بڑے سونے لوگ بھی دیکھے، میں نے بڑے بڑے سرزد و شداب کھیلوں کھیلیاں بھی دیکھے، میں نے بڑے بڑے مکانوں والے بھی دیکھے، جبینوں والے بھی دیکھے، مکینوں والے بھی دیکھے، زمینوں والے بھی دیکھے، اور رب کعبہ کی قسم ہے محمد سے افضل من کائنات میں کوئی چیز دیکھی نہیں، محمد سے سونا کائنات میں نے کوئی دیکھا۔ اتنا سونا نبی اگر ہمارے درمیان آئے اس کا میلاد منانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بیٹا ہو، ہم نے کسی مولوی صاحب سے جا کے ریاست کے مولوی صاحب سے نہیں پوچھا حضرت جی سے یہ مسئلہ کرنا چاہتے ہیں کریے کہ نہ کریے، ایماندار نے صبح سے پوچھے ایجوڑے نکلنے نے نام منائے گا بھی نہیں پوچھلے۔ ہر کام کے لیے دلیلیں نہیں مانتے ہو، مصطفیٰ کا میلاد آئے تو دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور مصطفیٰ کا میلاد کیونکہ ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں کو بھی بات سناتا ہوں، یہ منانا کیوں ضروری ہے؟ دیکھو دنیا میں لوگوں نے جب انقلاب لائے، لارڈ مکالے نے انقلاب لایا، تھیوریز بنی کہ دیکھو جی اس کو انقلاب بابا کر دیا، خمینی نے ایران میں انقلاب بابا کیا، لوگوں نے کہا پہلے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ بھی بتاؤ نا کہ حضور بھی دنیا میں تشریف لے کے نہیں آئے تھے اس زمانے میں کیا رب کا قرآن یہ کہتا ہے بس نعمت اللہ علیکم اس کو آبا شاد کرو اس نعمت کو۔ کون سی نعمت؟ اس کو آبا جب تم دشمن مخالفت رسی کی ڈور میں لڑا کرتے تھے، آپس میں جھگڑے تھے، فساد کرتے تھے، فتنہ فساد کرتے تھے، شاد کرو کون سی نعمت؟ وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ حضور کی ذات۔ جب یہ نعمت آ گئی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، دلوں میں محبت پیدا ہو گئی، أَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے
سونا نبی بھیجا، پہلے تو نفرت کرتے تھے، اب نفرتوں کو مٹا کر اللہ نے دلوں کو جوڑ کر تمہارے دلوں میں نور ایمان عطا کر کے تم سب کو اپنے بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اگر اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں آتے تحیہ کلمی رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے پاس آتے ہیں آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں کیا میری کچھ ہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ آقا تو نہیں سرکار نے فرمایا شفاعت لیا من کبائر میں امتی، میری شفاعت کی امت کے لیے۔ پر یا رسول اللہ گناہ بڑا کیا ہے، کوئی سہارا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ سرکار کی بارگاہ وہ درگاہ ہے جس میں کوئی بھی منگتا آئے وہ خالی واپس جاتا۔ یا رسول اللہ اگر ہم رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، معافی مانگو مل جائے، اور یا رسول اللہ ایک وقت میرا جرم تو سن لیں، میرا گناہ تو سنے، گناہ کیا ہے؟ تحیہ قلبی کو حضور نے فرمایا صحابی رسول اللہ کلمہ بڑا مسلمان ہو، پہلے کی بات بتا ہے یا رسول اللہ یہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد مناتے، خدا کی قسم اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتا تو نہ بہن کو عزت ملتی نہ بیٹی کو عزت ملتی۔ آج یہ جو وہ الگ بات ہے کہ ہم نے بہن بیٹیوں کی عزتوں کو رول ڈالا ہے، خود ہماری بہنوں نے بہنوں نے گلے میں لے کر ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کر جینس کی پینٹیں پہن کر ایسے کپڑے پہن کر اپنے جسم کے جلوے بلبلے دکھا کر اپنی عزت کو کمال کیا، وہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن حضور کے دین نے بیٹی کو بھی عزت دی ہے، بہن کو بھی عزت دی اور ماں کو بھی عزت دی۔ تحیہ قلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بیٹی ہے، میرے گھر میں کیا ہے جی بیٹیاں ہی بیٹی میری بیوی ہے۔ ہاں پھر امید لگی میں کسی کام کے لیے نکل گیا، مجھے تجارت کا کام تھا، کافرے جاتے تھے 8-8 مہینے لگ جاتے تھے، گاڑیوں کا دور نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا اگر بیٹی ہوئی تو جب اس کی ولادت تو اس کا گلا جو ہے وہ ختم کر کے تم نے اس کو مان۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ ماں کو۔ ماں تو ماں ہوئی ہے۔ وہ ایک شاعر وغیرہ ہے ایک مدت ہوئی ہے میری ماں سوئی نہیں کابش، ایک بار کہا تھا میں ڈر لگتا ہے۔ کہ میں نے بچپن میں کہا تھا ماں جی مجھے ڈر لگتا ہے، آج میں بیٹوں والا ہوتا ہوں میری ماں رات کو سوتی نہیں، کدھر میرا سواں منڈا ڈر نہ جاتا۔ اور ماں تو یہ تو عزت بخشنے والی ہے، یہ تو اپنی اولادوں کے لیے کیا نہیں کرو گی۔ اللہ اکبر۔ ماں اب جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو ماں تو اپنے منڈا کالا شاہ ہوا نا، ماں کہنے میرا چاند ماں واسطے ساری سوڑے ہیں۔ اللہ اللہ آتے تحیہ قلبی حضور کو یہ واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کملی والے اجبارہ کا صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گھر واپس آیا تو میں دروازے پہ آیا ہوں، بچی میری بڑی ہو گئی، قافلہ میرا آگے نکل گیا۔ جب گھر کے دروازے پہ دستک دی، جواب سوال آیا این انتا، دروازے پہ کون ہے؟ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا دروازے پہ دیکھا ایک خوبصورت نومولود بچی ہے، جب بولتی ہے تو اس کے ہونٹوں سے اس طرح بولتی ہے جیسے پھول کھل رہے ہوں۔ جب بولتی ہے تو جو سمجھو اور نکل رہے تھے۔ میں نے کہا کون ہو؟ عمر اللہ اللہ سے کہتی ابا جان آپ آ گئے؟ ادھر جا کر بھی فرماتے یا رسول اللہ، میں نے کہا مجھے اس کے لفظ سے ابا جان پہ بھی اثر نہ ہوا، میں نے اپنی بیوی کو آپ کہی بے عزت کرنا شروع کر دیا اور بیٹی کو اٹھایا باہر کہ نبی کے مزار میں اپنی بیٹی کو کاندھے پہ رکھ کے جا ہی رہا تھا، لوگوں نے باتیں شروع کر دی یہ بد نصیب جا رہا ہے جس کے گھر میں آگے بھی 3 بیٹیاں تھیں، ایک اور بیٹی کا بہت اس پہ آ گیا۔ بات بڑھ توجہ طرف سننا کہ میلاد منانا کیوں ضروری ہے، یہ تمہیدی الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آتے تحیہ قلبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب بازار میں لوگوں نے باتیں کی تو اور نفرت بڑھ گئی، بیٹی کی نفرت ہو اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹی کو اٹھایا اور سیدھا جنگل کی طرف نکل گیا۔ گرمی کا ویلا ہے، گرمی بھی بڑی آب و تاب ہے، میری بیٹی کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے، پنج ہے، وہ بار بار رستے میں مجھے کہہ رہی ہے اے ابا جی کتھے لے چل رہے ہو مینوں، کہ آپ کتھے ٹر رہے ہو، گرمی بڑی ہے، ذرا سائڈ سے ہو کے آرام کر لے آتے، جدو ٹھنڈ
چلے جائے گی پھر صبر سے چلے جائیں گے اس بیٹی نو کی پتہ ہے جس اپنے نو میں پانی پڑنا چاہیاں جنہوں میں دکھ کو بچانا چاہیاں آج انہیں اپنے ہاتھ نال مینوں ایک گڑے اندر کھود کے زمین میں دفنا دینا آتے دہیہ کبھی فرماتے یا رسول اللہ میں بیٹی کو پکڑ کے نفرت کی عالم کے جنگل میں لے کے جاتا ہوں یا رسول اللہ میرے وہاں جا کے گڑا کھودنا شروع کر دیا گڑا کھودتا ہوں پسینے سے آئی میری بیٹی واپس پلٹ کے آتی ہے کبھی اپنی قمیص سے میرا پسینہ صاف کرتی ہے کبھی اپنے بازو سے میرا پسینہ صاف کرتی ہے دہیہ کبھی فرماتے یا رسول اللہ میں اتنا بہرے موجودہ ہوں میری بیٹی مجھ سے اتنا پیار کر رہی ہے مجھے پھر بھی اس پہ ترس نہیں آ رہا میں پھر بھی نیت کر چکا ہوں اب اس کو میں نے زدو کو کر کے لینا ہے اس کو میں نے اس جو گڑا کھود رہا ہوں اس کے اندر اس کو زندہ دفنا ہی چھوڑنا ہے اللہ اکبر نبی کے غلام حضرت دہیہ کبھی رو رہے ہیں حضور کے سارے صحابہ بھی رو رہے ہیں جماعت صحابہ بھی یہ آگے چل رہی ہے باللہ حضرت دہیہ کبھی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک لمحہ وہ گڑا تیار ہو گیا میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا میری بیٹی کہنے لگی ابا جان میں نے ایک باری گھڑے اندر ڈالنے سے پہلے مجھے یہ تو بتا دو میرا جرم کیا ہے اس وجہ سے اس دلیل کی بنا پر اس غلطی کی سزا مجھے دے رہے ہو حضرت دہیہ کبھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو ملوک بچی کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اس نسلی سی پیاری سی دلی کو اس گڑے کے اندر زندہ دفنا کیا